بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 1478، الترغیب و ترہیب۔ امام منذر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو اپنی اس کتاب میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت کعب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر تھے۔ تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ جب تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ قریب قریب آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام قریب قریب ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ممبر رسول پر، تو زور سے کہا کہ آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، زور سے کہا کہ آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور زور سے کہا آمین۔ صحابہ کرام اس فعل کو، اس محبت کو بڑی محبت اور بڑے غور سے دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج ہم نے عجیب بات دیکھی ہے، اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ نے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، اور دوسری پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمین آپ کس کے پیچھے کہہ رہے تھے اور اس کی کیا حکمت تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، جو فرشتوں کے سردار ہے جبریل علیہ السلام، وہ میرے پاس آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہوگا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آئے اور پھر ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے۔ ہلاک ہوگا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آئے اور پھر روزے رکھ کر اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ تو میں نے جبریل کی بات سن کر کہا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہوگا وہ شخص کہ جس کے سامنے محمد عربی کا ذکر کیا جائے اور آقا علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، اور وہ حضور کا ذکر سن کر حضور پر درود نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جبریل کیا کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہوگا وہ شخص کہ جس کے ماں باپ بڈھے ہوں، ضعیف ہوں، اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، اور خدمت کر کے اللہ کی رضا نہ حاصل کرے، اور پھر جنت کا حقدار نہ ہو۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال کہ ہلاک ہوگا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اس کا احترام نہ کرے، روزے نہ رکھے، اور دوسرا جبریل نے کہا تھا کہ ہلاک ہوگا وہ شخص کہ جس کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے اور وہ مصطفیٰ پر درود نہ پڑھے، اور تیسرا وہ شخص ہلاک ہوگا کہ جس کے ماں باپ ضعیف ہوں، بوڑھے ہوں، اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور جنت حاصل نہ کرے۔ فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے سچ فرمایا ہے کہ یقیناً روزے ہم پر فرض ہیں، ہمیں ہر حال میں رکھنے چاہیے، اور آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا واجب ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ہم پر واجب ہے، لازم ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، ماں باپ چاہے کافر کیوں نہ ہو لیکن تم نے ان کی تابعداری کرنی ہوگی۔ رسول پاک حکم فرما رہے ہیں، اور مسلمان ہوں گے تو ان کی تو زیادہ خدمت، عزت اور احترام کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ ان کا فعل ہے، وہ ان کا مسلک اور مذہب ہے، لیکن تم پر لازم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں صحیح معنوں میں میرے آقا علیہ السلام کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے اور پڑھنے کی ہمت دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ رمضان کا احترام نصیب فرمائے، آقا کی محبت نصیب فرمائے۔
ماں باپ کا ادب نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیں ذکر کی طرف چلتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب نے مل کر ذکر کرنا ہوگا اور بلند آواز سے کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے الا اللہ کا ذکر کرنا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوائے کوئی نہیں، اور یقیناً ہے بھی نہیں اس کے سوائے کوئی نہیں، وہی الحی القیوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ اللہ ہو کا ذکر کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلند آواز سے ذکر کرے، اور ایسا ذکر کرے کہ آج اس مجلس کے صدقے اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم، 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 یا برحمتک استغیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ آؤ دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جتنا بھی ذکر و اذکار ہوئے، مالک تیرا ذکر تیرے حبیب کا ذکر ہوئے، اے اللہ اسے قبول اور مقبول فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، آپ کے صدقے، آپ کے آل پاک، ازواج پاک، اصحاب رسول، 1,24,000 انبیاء کرام، صحابہ کرام، سیدنا غوث الاعظم آپ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک اس کا ثواب حضرت سخی سلطان باہو، حق باہو، سچ باہو آپ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا، قبول فرما۔ اے مولا کائنات، حضور کے صدقے جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں کاروبار عطا فرما۔ مالک جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کے کاروبار میں خیر و برکت فرما۔ اللہ پاک حضور کے صدقے میرے بھائی میاں اسحاق صاحب کوٹ عبد المالک سے تشریف لائیں، اللہ ان کی حاضری قبول فرما، ان کی بیٹیوں پر کرم فرما، ان کے ساتھ جو دوست آئے ان کی حاضری قبول فرما، ہمارے ساتھی پر کرم فرما، ہمارے رانا اسلم صاحب پر کرم فرما، شوکت صاحب کے بیٹے پر کرم فرما، راو صاحب کی بیٹی ہے بشرا، اس بیٹی پر کرم فرما، بیٹوں پر بھی کرم فرما۔ مالک ہمارے تاج سلطان پر کرم فرما، شاہ سلطان، زاد سلطان، محسن سلطان پر کرم فرما، ہمارے رانا شوکت صاحب پر کرم فرما، الطاف بھائی ایڈوکیٹ پر کرم فرما، وقاص صاحب پر، محمد نواز اللہ ہمارے حضور کے غلام ہیں یہ، ان پر کرم فرما، ان کے ساتھ بیٹا ہے اس پر کرم فرما، آسم جان پر کرم فرما، بچے پر کرم فرما، حاجی عمر پر، اور یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ سب کی حاضری کو آقا علیہ السلام کے صدقے مالک کی بچی ہماری ریحانہ اس وقت امریکہ میں، اس کا بچہ سخت بیمار ہے، اسے کامل شفا عطا فرما، اسے صحت عطا فرما، ایک اور بیٹی ہے سائرہ حاجی، مالک اسے بھی کامل شفا عطا فرما،
ایک اور بیٹی سارا نیوزی لینڈ سے، اللہ اس پر بھی اپنا کرم، ایک اور بیٹی ہالینڈ سے نزلہ بیگم، اللہ اس کو کامل شفا عطا، مالک صحت عطا فرما، کینیڈا سے ڈاکٹر پرویز اقبال پر کرم فرما، چودھری احمد علی پر کرم فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے یو کے سے ہماری بیٹی زینہ پر کرم فرما، حمیرہ بٹی پر کرم فرما، سیما پر کرم فرما، اور بھی جتنی بچیاں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی میرے آقا علیہ السلام کے صدقے ہمارے اسلام آباد سے ایک بچی ہے سائمہ، اس کا گھر آباد فرما، ایک اور بچی ہے ناہید اور رفت، میرے مالک انہیں بھی سکون عطا فرما، ایک اور بچی ہے سمینہ اور سکینہ، ان دونوں بچیوں پر کرم فرما، مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقے ہماری ایک بیٹی ہے سمیرہ، اس پر بھی کرم فرما، مالک اس پر کرم فرما، ایک اور بیٹی حینا وہ بیمار ہے، اسے بھی کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ فہد شاہ کی والدہ کو صحت عطا فرما، اور مالک سید ظفر شاہ اسلام آباد سے ان پر کرم فرما، ان کے بیٹوں پر کرم فرما، پیر شکیل اسلام آباد سے، پیر ابراہیم اختر اسلام آباد سے کرم فرما، مالک ہمارے بیٹے وقاص سے اللہ اس بچے کو کامل شفا عطا فرما، مالک اس پاک مہینے کے صدقے اسے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرما، مالک ہماری بیٹی گل بی بی اللہ وہ بیمار ہے اس کو کامل شفا عطا فرما، اللہ پاک میرے بھائی انیس صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کی بیگم مالک ان کی مغفرت فرماؤ، ان کی بخشش فرماؤ، اللہ پاک تمہاری ایک بیٹی ہے روبینہ ظفر یو کے سے، ان پر بھی کرم فرماؤ، ہمارے خواجہ فیصل اقبال پر کرم فرما دو۔ یا اللہ سرکار کے صدقے یہ جتنے بھی بچے اور بچیاں موجود ہیں اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما، یا الہی پوری دنیا میں کرم فرما دے، لاہور میں کرم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے، کل انسانیت کی خیر فرما دے۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما۔ سیالکوٹ سے حکیم پیر امانت علی قادری پر کرم فرما، اللہ اس بچے کا رزق کھول دے۔ فیصل آباد سے محمد صدیق مدنی بیکری والا اس پر کرم فرما، گجرات سے ہمارے پیر یاسین پر کرم فرما دے۔ یا اللہ جڑا والے سے پیر توقیر حکیم پر کرم فرما، اللہ اس بچے کا رزق کھول دے۔ یا الہ العالمین اوکاڑا سے چودھری یعقوب درویش فاطمہ بیٹی پر کرم فرما، سائیوال سے ہمارے پیر ندیم پر کرم فرما، مالک عارف والے سے بیٹی بشرا ہے، اللہ اس بچی کا بہت سارے معاملات خراب ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہی شاہد اقبال خانیوال سے اس بیٹے پر کرم فرما دے، پیر فاروق ملتان سے کرم فرما دے۔ یا اللہ پیر نذیر بھاولپور سے، پیر رمضان بھاولپور سے، پیر منیر بھاولپور سے کرم فرما دے۔ اللہ کوٹا سے ہمارے پیر طیب پر کرم فرما دے، مالک پیر ضیاء الحق پر کرم فرما دے۔ اور ایک بیٹی ہے زینب، اللہ اس کا گھر کا نظام خراب ہے، رسول پاک کے صدقے اس بیٹی کا گھر آباد فرما دے۔ ایک بیٹی ہے مظفر گڑھ میں نمرہ، اس بیٹی کا گھر بھی آباد فرما دے، مالک خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ رحمت للعالمین کے صدقے ہمارے سکر سے عمران قریشی پر کرم فرما، شکارپور سے پیر جاوید اور پیر عبدالستار پر کرم فرما۔ یا اللہ کراچی سے ہمارے یوسف یا اللہ لودھی پر کرم فرما دے، اور ان کے ساتھی ہیں مالک اپنے حبیب کے صدقے قاضی عبدالغفار پر کرم فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پشاور سے پیر شہید پر کرم فرما دے، یا اللہ اٹک سے پیر شاہین پر کرم فرما دے۔ میرے اللہ جو جو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ رسول پاک کی ہستی کے صدقے مالک ہم گناہ گار بندے، ہماری افطاری ہر روز آستانے پر چلتی ہے، بہت سارے لوگ افطاری کے لیے حصہ بھیجتے ہیں، اللہ ان کا حصہ قبول فرما، مالک ان کے مال جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ایک بیٹی ہے گجرانوالے سے آمنہ پر کرم فرما، ایک بیٹی ہے سلمہ، اس کا میاں فوت ہوا ہے چند دن پہلے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ایک شانہ سجیدہ ہے ہماری بیٹی نیوزی لینڈ سے، اللہ تو اس پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ مالک جتنے بھی بچے ہیں سرکار کے غلام ہیں ان سب کی حاضری قبول فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ 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 اللہ